یہ کہانی اس بچے کی ہے جو 5 سال کی عمر میں ماں بن گئی. جی ہاں، صرف 5 سال کی عمر میں. لیکن سوال یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ اس بچی کا باپ کون تھا؟ یہ کہانی آج بھی دنیا کی سب سے بڑی میڈیکل مسٹری مانی جاتی ہے. پیرو کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹکراپو میں ایک غریب خاندان رہتا تھا. اس خاندان کی ایک معصوم بچی تھی، لینا میڈینا. شروع میں اس کو والدین کو لگا کہ لینا کے پیٹ میں ٹیومر ہے، کیونکہ اس کا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑھ رہا تھا. لیکن جب ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تو سب کے ہوش جو ہے وہ اڑ گئے. لینا کو ہسپتال آف لیما لے جایا گیا، جہاں معروف ڈاکٹر جیراڈو لوزادا نے اس کا کیس سنبھالا. ٹیسٹ اور ایکس رے کے بعد یہ بات تصدیق ہوئی کہ لینا 7 ماہ کی حاملہ یعنی پریگننٹ ہے. سوچیں، ایک 5 سال کی بچی اور وہ بھی حاملہ 7 مہینے کی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیس میڈیکل سائنس کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا. اس کا مطلب یہ کہ بچی کا جسم غیر معمولی طور پر جلد بالغ ہونا شروع ہو گیا. رپورٹس کے مطابق لینا کو صرف 8 ماہ کی عمر میں حیض یعنی پیریڈز شروع ہو گئے تھے. لیکن یہاں اصل سوال ابھی بھی باقی ہے. 14 مئی 1939 کو لینا میڈینا سیزرین آپریشن کے ذریعے ایک بچی کو جنم دیتی ہے. بچی کا نام جیراڈو رکھا گیا کیونکہ اس کے ڈاکٹر کا نام یہی تھا. ڈاکٹر کے نام پر یہ نام رکھا گیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ بچی مکمل طور پر صحت مند تھی، اور بچی نے جو بچے کو جنم دیا وہ بھی صحت مند تھا. لیکن اس بچے کا باپ کون تھا؟ یہ سوال ہے جس نے اس کیس کو دنیا کی سب سے بڑی مسٹری بنا دیا. لیکن پولیس نے لینا کے والد کو گرفتار بھی کیا گیا شک کی بنا پر. ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا. کبھی کوئی واضح ملزم سامنے ہی نہیں آیا، اور لینا اپنی پوری زندگی میں اس بارے میں کبھی کچھ بتا ہی نہ سکی، نہ ہی بتایا اس نے. کوئی اس کا جو ثبوت ہے وہ سامنے نہیں آیا. کیا وہ ڈری ہوئی تھی، یا ڈر تھا یا کوئی ایسا راز جو کبھی سامنے نہ آ سکا؟ سماجی اور اخلاقی پہلو یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک میڈیکل کیس نہیں تھا بلکہ انسانی المیہ بھی تھا. ایک 5 سال کی بچی جسے خود کھیلنا چاہیے تھا، وہ ماں بننے پر مجبور ہو گئی. یہ کیسے؟ یہ سوال آج بھی اٹھتا ہے. کیا لینا کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تھا؟ اور اگر ہوا تو وہ مجرم کون تھا؟ یہ سوال آج بھی بے جواب ہے. لینا میڈینا آج بھی میڈیکل ہسٹری کا ایک مسٹری بنی ہوئی ہے. کچھ راز دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اور کچھ سوال ہمیشہ سوال ہی رہ جاتے ہیں، ان کا جواب نہیں ملتا. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں.